اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ فخر رشک انبیاء نکلا، مزید برائے کرم ہوا کہ اس نے ہمیں اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا، تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع کر دیا۔ تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ دین میں دو چیزیں امپورٹنٹ ہیں، دین میں جو ہے دو چیزیں امپورٹنٹ ہیں، دو چیزیں اہم ہیں، وہ کیا ہے؟ ایمان اور عمل۔ ارکان اسلام کتنے ہیں؟ 5، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایمانی کلمہ ہے۔ جب بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ علم لا الہ جب بندہ سیکھ لیں گا تو وہ ایمان والا بن جائے گا۔ ایمان آنے کا ذریعہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دین میں کیا ہے؟ دو چیزیں امپورٹنٹ ہے، ایمان اور عمل۔ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں جب عمل جو بھی بنا ایمان کے عمل اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں قبول نہیں ہوں گے۔ ایمان رہنا ضروری ہے۔ ایمان آنے کا ذریعہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بندہ علم لا الہ جب بندہ دل میں تصدیق کر لے گا تو بندہ جو ہے جو بھی عمل کرے گا اللہ تعالیٰ کے لیے کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ کچھ مقصد سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا؟ کچھ مقصد سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا، اللہ کی پہچان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کرے گا، جو بھی عمل کرے گا اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں وہ اللہ تعالیٰ قبول کریں گے۔ بنا ایمان کے، بنا اللہ کی پہچان کے ہمارے عمل اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں قبول نہیں ہوں گے۔ تو ہمیں جو ہے کہ ایمان سیکھنا ضروری ہے۔ ایمان آنے کا ذریعہ کیا ہے؟ علم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی منہ سے بو آتی ہے، جو فرشتے جو کندھے پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ بدبو سے جو ہے اس سے علیحدہ ہو جاتے، یعنی کہ اس سے الگ ہو جاتے جھوٹ بولنے سے۔ کیونکہ یہ کیا ہے؟ یہ جھوٹ کیا ہے؟ گناہ ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ کیونکہ بندہ جو ہے جھوٹ بول رہا ہے، وہ بدبو سے کیا ہو رہا ہے؟ فرشتے جو کندھے پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بندے سے جو ہے الگ ہو جا رہے ہیں۔ اب دیکھیے ہماری زندگی میں ہم جو ہے غلاظت یعنی کہ غلاظت کی بدبو ہم برداشت نہیں کرتے، کچھ واش رومس کی بو آئے یا کچھ بھی جو ہمیں نہیں پسند ہے وہ بو آئی تو ہم کیا کرتے ہیں؟ وہاں سے علیحدہ یعنی کہ وہاں سے الگ جا کر بیٹھ جاتے، یا جو ہے ہم ہماری ناک پہ جو ہے کپڑا رکھ لیتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم ہماری خود کی بدبو ہم برداشت نہیں کرتے، جیسے کہ پسینے کی بو ہے تو ہم ہماری پسینے کی بو برداشت نہیں کرتے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ بھی جو ہے گناہ پسند نہیں کرتے۔ گناہ جو جھوٹ بول رہے ہیں ہم، جھوٹ بولنے سے کیا ہو رہا ہے؟ جھوٹ بولنے سے جو ہے جو منہ سے جو بدبو آ رہی ہے اس سے فرشتے جو ہے ہم سے الگ ہو جا رہے ہیں، یعنی کہ علیحدہ ہو جا رہے ہیں۔ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ بندہ جو ہے اللہ کی پہچان ہی حاصل نہیں کیا، جو مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا وہ مقصد ہی حاصل نہیں کیا، اللہ کی پہچان ہی حاصل نہیں کیا۔ جب بندہ اللہ کی پہچان حاصل کرے گا، جو بھی عمل کرے گا اللہ تعالیٰ کے تحت کرے گا۔ کیا ہے؟ گناہ ہے۔ بندہ جو ہے گناہ کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل نہیں کیا۔ اب زبان سے بندہ یہ کہہ رہا، جھوٹ بول رہا تو کیا ہو رہا ہے؟ فرشتے جو ہے اس سے الگ ہو جا رہے ہیں۔ اسی طرح سے بندہ جو ہے دل میں بھی جھوٹ رکھا ہے، یعنی کہ دل کی بھی جھوٹ ہے، دل کی وہ ہے وہ جھوٹ، جو دل میں جھوٹی تصدیق کیا کر لیا کہ فلاں میری زندگی جو ہے میں پکانے سے جو ہے میرے گھر والوں کا گزارا ہو رہا ہے، میں میرے بچوں کو پڑھانے سے جو بچوں کا کیریئر بن رہا ہے، یہ سمجھتے کہ شوہر میرا کمانے سے میری فیملی ہی پل رہی ہے، میرا شوہر باہر جا کر پیسے بھیجنے سے کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہماری زندگی پل رہی ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ یہ جھوٹی تصدیق کر لی۔ ہمیں جو ہے یہ کام کرنا ہے، یہ نہیں کہ ہمیں جو ہے ایک جگہ نہیں بیٹھ جانا ہے، ہمیں کام کرنا ہے۔ دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، حکمتاً ہمیں کام کرنا ہے، اسباب کو اختیار کرنا ہے، مگر ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ کو مالک ایک رکھنا ہے دل میں۔ مگر ہم نے کیا کیا؟ دل میں جو ہے جھوٹی تصدیق کر لی، دل میں جھوٹ بٹھا لیا۔ یہ جھوٹ بٹھانے سے کیا ہو رہا ہے؟ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کا دل پر بھی عذاب ہو رہا ہے۔ وہ دل پر عذاب کیا ہو رہا ہے؟ بندہ جو ہے گناہ کرے گا، اللہ تعالیٰ سے خوف نہیں کرے گا، یعنی کہ اس کا دل پلٹا دیا جائے گا، یعنی کہ وہ جھوٹ پہ جھوٹ، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ کرنے سے کیا ہو رہا ہے؟ اس کا دل پلٹا دیا جائے۔ یہ دل پر عذاب ہو رہا ہے کیونکہ اس نے دل میں یہ جھوٹی تصدیق کر لی۔ ہونا کیا تھا؟ اللہ کی پہچان
حاصل کر کے اللہ تعالیٰ کو حاجت روا دل میں تصدیق کرنا تھا، مگر اس نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو یا کسی اور کو حاجت روا بٹھا لیا، اپنے آپ کو یا کسی اور کو مالک بٹھا لیا۔ یہ ہونے سے کیا ہو رہا ہے؟ اس کے اوپر جو ہے دل پر عذاب ہو رہا ہے۔ ایک تو کیا ہے، بندہ گناہ کرے گا، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں کرے گا، یعنی کہ اس کا دل پلٹا دیا جائے گا۔ اور دوسرا کیا ہے، بندہ جو ہے بندہ جو ہے نیک کام کرے گا، یعنی کہ بندہ جو ہے نیک عمل کرے گا، اس میں لذت محسوس نہیں کرے گا، یعنی کہ یہ نماز پڑھے گا، زبردستی سے نماز پڑھے گا، کچھ بھی عمل کرے گا زبردستی سے کرے گا، اور بندہ جو ہے ماں باپ کی خدمت کرے گا، یہ بوجھ سمجھ کر کرے گا۔ کیوں کر رہا ہے بندہ؟ کہ اس کے کام، اس کے عمل میں مٹھاس کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس نے اللہ کی پہچان ہی نہیں کی۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا؟ کچھ مقصد سے پیدا کیا۔ وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ کی پہچان۔ جب بندہ اللہ کی پہچان حاصل کرے گا تو بندہ جو ہے کچھ بھی عمل کرے گا اللہ تعالیٰ کے خاطر کرے گا۔ اب بندہ عمل کر رہا مگر اس میں مٹھاس نہیں ہے، کیونکہ اس نے دل میں جو ہے جھوٹی تصدیق کر لی۔ جھوٹی تصدیق کرنے سے کیا ہو رہا ہے؟ دل پر یہ عذاب آ رہا ہے۔ اسی طرح سے یہ اور ایک کیا ہے؟ عبرت حاصل نہیں کرے گا، یعنی کہ موت کو دیکھے گا، یہ موت کو دیکھ کر یہ نہیں سوچے گا کہ مجھے بھی جانا ہے، مجھے بھی یہ دیکھنا ہے، کیونکہ ہر کسی کو موت کا مزہ چکھنا ہے، موت ہر کسی کو آنے والی ہے۔ یہ نہیں سمجھ رہا موت کو دیکھ کہ مجھے بھی جانا ہے، مجھے جو ہے اللہ کی پہچان حاصل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ مقصد سے پیدا کیا، وہ مقصد پورا کرنا ہے۔ مگر بندہ کیا کر رہا ہے؟ اسے چھوڑ دیا، بندہ جس کے لیے آیا اسے چھوڑ کے دوسرے کاموں میں لگ گیا۔ اور بندہ جو ہے بیمار شخص کو دیکھ کر عبرت حاصل نہیں کرتا ہے، یہ نہیں سمجھتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے، دیکھیے مجھے تو اللہ تعالیٰ نے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسی بیماری نہیں دی، اور اللہ تعالیٰ سے وہ شکر ادا نہیں کرتا۔ یہ کیوں نہیں کرا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ مقصد سے بھیجا۔ وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ کی پہچان۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کرنا ہے۔ جب بندہ اللہ کی پہچان حاصل کرے گا تو بندہ جو ہے جو بھی عمل کرے گا اللہ کے خاطر کرے گا، اور جو بھی عمل کرے گا اللہ تعالیٰ، اللہ کی پہچان کے بنا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ اگر بندہ اللہ کی پہچان نہیں حاصل کرے گا تو گناہ پہ گناہ کرے گا۔ اور ہم دیکھیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کرنا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی پہچان ہمیں کہاں ملے گی؟ اللہ والوں کے پاس۔ اب دیکھیں، ہمیں ایک گوشت ہونا چاہیے، ہمیں گوشت ہونا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ گوشت والوں کے پاس جاتے۔ ہمیں ترکاری چاہیے تو ہم کیا کرتے؟ ترکاری والے کے پاس جاتے۔ اسی طرح سے ہمیں اگر فروٹس چاہیے تو ہم کیا کرتے؟ فروٹس والوں کے پاس جاتے۔ اسی طرح سے ہمیں اللہ کی پہچان ہونا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اللہ والوں کے پاس جانا چاہیے۔ اللہ والوں کے پاس ہم گئے تو ہمیں جو ہے اللہ کی پہچان کراتے، ہمیں جو مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا وہ پہچان کراتے، ہمیں توبہ کرنا سکھاتے۔ کیونکہ بندہ اللہ کی پہچان نہیں رہنے سے بندہ کیا کر رہا ہے؟ گناہ کر رہا ہے۔ جب اللہ کی پہچان حاصل کرے گا تو بندہ گناہ کرنے سے بھی ڈرے گا، اور گناہ کرنے کے بعد میں بھی اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں گا۔ توبہ کیا ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توبہ ہر زمانے میں ہر شخص پر ہر وقت جو ہے توبہ واجب ہے۔ ہم یہ نہیں سمجھے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں ہمیں کیا توبہ کی ضرورت ہے، ہم روزہ رکھ رہے ہیں ہمیں کیا توبہ کی ضرورت ہے، میں تو حج کر لی مجھے کیا توبہ کی ضرورت ہے، میں نے یہ نیک کام کیا مجھے کیا توبہ کی ضرورت ہے۔ یہ کیا ہے؟ بڑا دھوکا ہے۔ آپ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توبہ کون نہیں کرتا؟ توبہ وہ نہیں کرتا جو آخرت پر یقین نہیں کرتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ توبہ کیا ہے؟ توبہ، اب بندہ کوئی اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہے یا تو وہ بندہ توبہ نہیں کرتا۔ اور جو سب سے بڑا جو اپنے آپ کو بہتر بنا سمجھا وہ شخص پہلے کون ہے؟ وہ ابلیس ہے۔ ہم دیکھیں، ہمیں جو ہے توبہ کرنا چاہیے۔ توبہ کیا بتائے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی؟ توبہ ہر زمانے میں ہر شخص پر ہر وقت پہ جو ہے توبہ واجب ہے، ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ اب دیکھیے، اب توبہ کیا ہے؟ توبہ جو ہے دل کے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ دل کے کاموں میں سے ایک کام کیا ہے؟ توبہ ہے۔ اب ہم دیکھیں کلوں پہ ماں لینا یہ توبہ نہیں ہے۔ یہ کلوں پہ جو ماں لینا یہ توبہ جو ہے ہمیں بچپن میں سکھائی گئی تھی، ہمارے ماں باپ نے ہمیں سکھائی کہ دیکھو یہ غلطی ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، کلے پہ مان لو، بلکہ یہ جو توبہ ہے یہ بچپن کی توبہ ہے، یہ توبہ کی طرف مائل کرنے کی توبہ تھی، بتائی گئی تھی ہمیں ہمارے ماں باپ نے۔ اب یہ جو بالغین کی توبہ ہے وہ توبہ کیا ہے؟ ہم یہ دلوں کے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ یہ توبہ ایسی ہے کہ اس میں جو ہے ندامت، شرمندگی ہونا۔ یہ بندہ ندامت اور شرمندگی کب آئے گی بندے کے دل میں؟ جب بندہ اولیاء اللہ کے پاس جائیں گا۔ اولیاء اللہ کیا کریں گے؟ اولیاء اللہ ہمیں توبہ کرنے کا طریقہ دکھائیں گے، اللہ کی پہچان حاصل کریں گے۔ جب بندہ اللہ کی پہچان حاصل کریں گا تو بندہ جو ہے توبہ کریں گا، مولا میرے سے غلطی ہوگی، مولا میں نے شرک کر لیا، میں نے دل میں غلط تصدیق کر لی۔ ہونا کیا تھا؟ اللہ مالک ہے۔ اللہ کی پہچان جب بندہ حاصل کریں گا، دل میں اللہ کی پہچان اس کے دل میں تصدیق ہوگی، اس کی خود کی بھی پہچان تصدیق ہوگی کہ میں محتاج ہوں، میرا کچھ بھی نہیں ہے،
اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی مجھے یہ دینے والا ہے۔ تو بندہ جب یہ اللہ کی پہچان حاصل کریں گا تو بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں توبہ کریں گا۔ مولانا جلال الدین مثال دیتے ہیں کہ ایک بلی ہوتی ہے، بلی کیا کرتی ہے، بلی جو ہے بلی کو جو ہے ایک گھر سے کھانا ملتا ہے تو وہ کیا کرتی ہے، بلی جو ہے دوسرے دن بھی جو ہے وہ گھر کا چکر کاٹتی ہے۔ اسی طرح سے کتا ہوتا ہے، کتے کو جو ہے کھانا ملتا ہے تو کتا کیا کرتا ہے، دوسرے دن پھر وہ گھر کے پاس جاتا ہے، پھر اس کو دوسرے دن بھی کھانا ملتا ہے، پھر تیسرے دن کیا کرتا ہے، وہ کتا ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، وہی گھر کے سامنے جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ کیوں بیٹھ رہا ہے؟ کیونکہ اس نے جان لیا کہ یہاں پہ میں بیٹھوں گا تو وہ مالک مجھے کھانا دے گا۔ اس نے کیا کیا، اس نے جو ہے وہ جو کھانا دینے والا تھا اسے مالک سمجھ گیا، یہ مجھے یہاں بیٹھا تو انہیں کھانا دیتا، اور وہ کیا کر رہا ہے، وہ مالک سامنے سے گزرنے پر انہیں بھوک رہا نہیں۔ کیوں نہیں بھوک رہا؟ کیونکہ انہیں دیکھ لیا کہ یہ مجھے کھانا دے گا۔ اگر دوسرے آ رہا تو وہ بھوک رہا، کیونکہ یہ تو جانور ہے، یہ جانور ہے۔ اب انسان کیا، انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کچھ مقصد سے پیدا کیا، اللہ کی پہچان کے لیے پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی، جانور کو نہیں دی۔ مگر انسان کیا کر رہا ہے، انسان کیا کر رہا ہے، اپنے پیشے کو یعنی کہ اپنے جاب کو ہی سب کچھ سمجھ رہا ہے، میں ہوں تو ہی سب کچھ ہے، میں اگر رہی تو میرے گھر والوں کا گزارا ہوگا، میں میرے شوہر رہے تو یہ سب کچھ ہے۔ بندہ اب یہ کیوں کرا، کیونکہ اس نے مقصد حیات یعنی کہ اللہ کی پہچان ہی حاصل نہیں کی۔ اب یہ اپنے آپ اپنے دل میں جو ہے اپنا بت بٹھا لیا۔ ہونا کیا تھا، اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، وہ شرک کر رہا ہے، گناہ کر رہا۔ یہ گناہ کرنا، یہ شرک کرنا، اس سے ہمیں جو ہے توبہ کرنا ہے۔ توبہ کیا ہے، ندامت اور شرمندگی، یعنی کہ دل کے کاموں میں سے ایک کام کیا ہے، توبہ ہے۔ انسان سارے کام برابر کر رہا مگر توجہ کدھر رہتی، اس کے اپنے پیشے میں توجہ رہتی۔ اگر انسان یقین کر لیتا کہ اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی مجھے پالنے والا ہے، اللہ ہی میرا مالک ہے، توجہ کرتا اللہ کے مطلب اپنے توجہ کرتا، مگر یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، یہاں پہ الٹا ہو رہا۔ اس نے کیا کیا، اس نے جو ہے نافرمانی کی، شرک کیا۔ جو بھروسہ اللہ پہ کرنا تھا دوسروں پہ کر رہا، شرک سے توبہ۔ اب ہمیں جو ہے ہمیں جو توبہ کرنا ہے، شرک سے توبہ کرنا ہے، نفاق سے توبہ کرنا ہے، گناہ جو بھی کر رہے ہیں اس سے توبہ کرنا ہے، جو بھی نافرمانی کر رہے ہیں ہم اس سے توبہ کرنا ہے۔ جو چیز ہمارے دل میں نافرمانی ہے، دل میں جو ہمیں تصدیق ہونا ہے کہ اللہ ہی حاجت رہا، یہ ہمارے دل میں تصدیق ہونا ہے، مگر ہم کیا کریں، لوگوں کو بٹھا لیے، زبان سے بولتے ہم کیا کرتے ہیں، زبان سے ہم بولتے ہیں کہ اللہ ہمیں پال رہا، مگر ہمارے دل میں یہ رہتا ہے کہ فلاں میرے شوہر کمانے سے میری زندگی چل رہی، فلاں میرے بھائی کے پاس اتنی پراپرٹی رہنے سے میری زندگی چل رہی، فلاں میرے والد نے میرے لیے اتنی پراپرٹی رکھی تو میری زندگی چل رہی، میرا بیٹا باہر گیا تو کما کر بھیجنے سے میری زندگی چل رہی۔ ہاں یہ سب چیزیں کرنا ہے، کرنے کا نہیں ہے، مگر دل میں یہ تصدیق رہنے اللہ ہی دینے والا ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی ہمارا مالک ہے، اللہ ہی ہمارا مالک ہے۔ یہ کب ہوگا، ہم جب مقصد حیات اللہ کی پہچان جب ہم حاصل کریں گے، جب ہمارے اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کریں گے تو ہمارے دل میں جو ہے ہم یہ تصدیق ہوگا کہ اللہ ہمارا حاجت روا ہے۔ اب دیکھیں نماز پڑھ کر بھی ہمیں توبہ کرنا چاہیے، توبہ کریں، توجہ نہیں ہے، مولا تیری بارگاہ میں جیسا ٹھہرنے کا طریقہ ہے ویسا ہم نے نہیں کیا، توبہ کرنا چاہیے۔ توبہ کیا ہے، یہ ندامت اور شرمندگی۔ توبہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا درود پڑھنا تھا ویسا درود ہم نے نہیں پڑھا، ویسا جیسا کرنا تھا ویسا ہم نے نماز جیسا پڑھنا تھا ہم نے ویسا نماز نہیں پڑھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں توبہ کرنا ہے۔ توبہ کیا ہے، دل کے کاموں میں سے ایک کام ہے، دل کے کاموں میں سے ایک کام کیا ہے، توبہ ہے۔ توبہ کیا ہے، ندامت اور شرمندگی، یعنی کہ یا اللہ غفلت ہو گئی معاف کر دے، یہ ہے توبہ۔ اور آدم علیہ السلام ہمارے دادا کی سنت ہے کہ ایک لغزش ہو گئی مگر آپ جو ہے یہ دعا کرتے ہیں، سورہ اعراف میں 23 آیت میں بتایا گیا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یعنی کہ یہاں پہ دیکھیے یہ ہمارے حضرت آدم علیہ السلام جو ہمارے دادا کی سنت ہے، ایک لغزش ہو گئی، آپ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں۔ اب شیطان سے بھی پوچھا گیا کہ شیطان تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، اس نے کیا بولا، میں بہتر ہوں۔ اب ہمارے اندر کون سی صفات ہے، ہم دیکھیں یہ یا شیطانی صفات ہے یا ہمارے یہ دادا حضرت آدم علیہ السلام کی صفات ہے۔ اب اس سے باہر نکلنا ہے، ہمیں توبہ کرنا۔ اب توبہ کب آئیں گا، جب ہم عاجزی پیش کریں گے۔ اب اللہ کے بارگاہ میں ہمیں جو ہے یہ دعا کرنا ہے کہ اے پروردگار، ہم نے اپنے اوپر خود
ظلم کیا اور اگر تو ہم کو نہ بخشے گا اور ہم پر رحم نہ فرمائے گا تو ہم واقع نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. یعنی کہ ہمارے دادا کی سنت پہ ہمیں اپنانا ہے, ہمیں اللہ کی پہچان حاصل کرنا ہے. جب بندہ اللہ کی پہچان حاصل کرے گا تو بندہ جو ہے گناہ کرنے سے بھی ڈرے گا, گناہ کر بھی اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں جو ہے توبہ کریں گا, یہ مجھ سے غلطی ہوگی, میرے سے غفلت ہو گئی, مجھے معاف کر دے. یعنی کہ فرسٹ اسٹیپ کیا ہے, ہمیں توبہ کرنا ہے. توبہ کیا ہے؟ توبہ ہر زمانے میں ہر شخص پر اور ہر وقت جو ہے توبہ واجب ہے. توبہ کیا ہے؟ ندامت اور شرمندگی. یعنی کہ یا اللہ غفلت ہو گئی, دل میں یہ احساس ہونا کہ دل میں یہ فیلنگ ہونا کہ اللہ تعالیٰ میرے سے غلطی ہو گئی, مجھے معاف کر دے, یہ توبہ ہے. اب بندہ جو ہے توبہ نہیں کر کے بھی توبہ کی یعنی کہ نیکی کر کے بھی جو ہے بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے رجوع ہو کے دعا مطلب کہ توبہ کرنا چاہیے. اب دیکھیے فار ایگزامپل اب میں بریانی بنائی, اب بریانی میں جو ہے میں نمک ڈالنا بھول گئی. اب میں نمک ڈالنا بھول گئی تو اب میرے کو شام میں جو ہے میری فیملی کے لیے ڈنر نکالنا ہے, تو میں جو ہے سب کے سامنے جو ہے ندامت کرنے کی شرمندگی نہیں فیل کرتی ہوں کہ ارے میں نے غلطی سے نمک ہی نہیں ڈالا, میں غفلت میں تھی, میں نے نمک نہیں ڈالا. اب یہ کیا ہے میں نے جو ہے بتایا کہ میں مطلب کہ میں میری فیلنگز کو اظہار کری. اسی طرح سے اللہ کی بارگاہ میں ہم نماز پڑھتے, پوری نماز پڑھتے, اب غفلت میں تھے نماز, ہم بڑے نمازی ہے بلکہ ہم یہ نہیں سمجھنا کہ ہم نماز پڑھ لیے ہمارے سے کچھ بھی غلطی نہیں ہوتی, مگر یہ کیا ہے ندامت, نیکی کر کے ندامت, یہ بھی توبہ ہے. دل کے کاموں میں سے ایک کام ہے, دل کے کاموں میں سے ایک کام کیا؟ ندامت ہو گئی, مولا توبہ کو قبول کر لے. اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ توبہ کر لے تو یقین رکھے اس کی توبہ قبول ہو گئی. توبہ پہ شک نہیں کرنا چاہیے, توبہ پہ جو ہے یقین کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قبول کی, اللہ کی ذات پاک ہے, اللہ تعالیٰ نے ہماری توبہ کو قبول کر لیا. ہمیں یقین رکھنا چاہیے, اللہ کی ذات پر ہمیں یقین رکھنا چاہیے. دل کے کاموں میں سے کام کیا ہے؟ توبہ کرنا. ندامت شرمندگی ہو گئی, یہ جو بھی کام کرے اس کے لیے ہمیں جو ہے ندامت یعنی کہ شرمندگی فیل کرنا چاہیے. اب نماز میں جا رہے, زبان پہ صرف زبان پہ ہے ہم جو بچپن سے جو نماز پڑھ رہے آج بھی وہی نماز پڑھ رہے, ہمارے زبان پہ جو لا الہ الا اللہ ہم جو زبان سے جو کہتے وہی ہمارے دل میں ہے. دل میں ہم زبان پہ ایک ہے, دل میں ایک ہے. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے مقصد حیات کو جانا ہی نہیں, اللہ کی پہچان ہم نے حاصل ہی نہیں کی. تو ہمیں اللہ کی پہچان حاصل کرنا ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کریں گے تو ہم گناہ سے بچیں گے, اور گناہ کر کے بھی ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں آئیں گے. اللہ تعالیٰ میرے سے غلطی ہو گئی, ندامت شرمندگی فیل کریں گے. تو جب اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں جب ہم توبہ کریں گے تو ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے ہماری دعا ہماری توبہ جو ہے قبول ہو گئی. ہمیں شک نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ یقین کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول کرے گا. اور سورہ بقرہ آیت نمبر 222 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے. یعنی کہ توبہ کر لیے تو ہم پاک ہو جاتے ہیں, پھر گناہ کے پاس نہیں جانا چاہیے, اور اللہ انہیں دوست بنا لیا. اب دیکھیے خالی توبہ سے ہم سکپ کر رہے ہیں. اب 250 ٹائمز الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, اور ہمارے حضرت قبلہ نے ہمیں 250 ٹائمز جو ہے استغفر کا ذکر دیا ہے. ہمیں اسے صحیح طریقے سے یوٹیلائز کرنا چاہیے, ہمیں پڑھنا چاہیے. اب جب بندہ توبہ کرے تو تکبر نہیں آتا, اس کے اندر جو ہے انا نہیں آتی, اس کے اندر جو ہے حسد نہیں آتی, سب نکل جاتی. اور رو رو کے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں عاجز ہو جاتا ہے, اللہ میں نے یہ گناہ کیا. اللہ تعالیٰ کی پہچان جب بندہ حاصل کر لے گا تو جب گناہ کرنے سے بچیں گا, اور جب گناہ کر لیتا نا بندہ تو اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں رجوع ہوگا. کیسا رجوع ہوگا؟ توبہ کے ذریعے. اللہ تعالیٰ میرے سے معافی ہو گئی, میرے سے غلطی ہو گئی, تو اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں جا کر جو ہے عاجز ہو جاتا ہے. اور توبہ کیسا کرنا اللہ طریقہ بتاتے ہیں قرآن مجید میں. یہ سورہ نساء آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ 62, 63 اور 64 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تو کیسی عجیب بات ہے کہ جب ان کے اعمال کی شامت سے ان پر کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو پھر تمہارے پاس بھاگے آتے ہیں اور قسم کھاتے ہیں کہ واللہ ہماری غرض تو بھلائی اور موافقات تھی. اے پیغمبر, ان لوگوں کے دلوں میں جو کچھ ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے, بس تم ان کے باتوں کا کچھ خیال نہ کرے اور انہیں نصیحت کرو اور ان سے ایسی باتیں کہو جو ان کے دلوں میں اثر کر جائے. اور سورہ نساء آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور ہمیں ہر رسول
کہ کوئی اس غرض سے بھیجا ہے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اور جب لوگوں نے تمہاری نافرمانی کرتے اپنے اوپر ظلم کیا تھا، اگر اسی وقت تمہارے پاس حاضر ہو جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی تم بھی ان کے لیے بخشش طلب کرتے، تو یہ لوگ دیکھ لیتے کہ اللہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ یعنی کہ اس آیت سے ہمیں یہاں کیا پتا چل رہا ہے کہ ہمیں توبہ کیسا کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ بھی بتا دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا، کسی غرض سے بھیجا، فرما برداری کرنا ہے، ہمیں اطاعت کرنا ہے، مگر ہم کیا کریں، ہم اپنے آپ پہ ظلم کر لیے۔ کیا ظلم کرے، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے، پھر واپس اب ہم جو ہے پھر کیا کر رہے ہیں، ہم پھر اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے پھر واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں لے کر آ رہے، اور اب اللہ تعالیٰ کو دیکھے نہیں، ہم دیکھے نہیں تو ہم اطاعت کیسا کریں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہی کیا ہے، اللہ کی اطاعت کرنا ہے۔ نماز کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل ہے۔ نماز کیا ہے، کوئی بھی کام کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی، نقل کرو، نقل ادائے عبادت ہے، یعنی کہ ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جو بھی عبادت کرتے ہیں، سب چیزیں ادائیں جو دکھائی جاتی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور ادائیں ہیں۔ اب دیکھیں، اب ہم اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہیں۔ اب ظلم کرنا کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرنا۔ یہ کیا ہے، ہم اپنے خود پہ ظلم کر رہے ہیں۔ ظلم کیا ہے، مطلب کہ اب آپ نبی کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ ہم نے اپنے خود پہ ظلم کیا، اور بتا رہے ہیں کہ ظلم کر کے آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں، یعنی کہ سورہ نساء میں 64 میں بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں یہاں پہ کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں چاہیے پہلے توبہ کرنے سے پہلے۔ جب توبہ کرنے سے پہلے ہمیں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں جانا چاہیے، اور آ کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہیے۔ اور آگے بتاتے ہیں اے حبیب، اور سفارش کون کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں جانا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں جا کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا ہے، اور سفارش کون کرنے والے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ تو یہاں پہ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ توبہ کیسا قبول ہوگی، ہمیں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں جانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بارگاہ میں ہم جائیں گے، اللہ تعالیٰ سے معافی کی طلب کریں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں گے۔ جب ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے تو ہمیں جو ہے ہماری دعا قبول ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو بھی دعا کریں، ہم جو ہے آخری اور پیچھے ہمیں جو درود شریف پڑھنا چاہیے۔ یہ آیت پہ عمل اولیاء اللہ قیامت تک ہمیں جو ہے یہ راستہ بنا دیا، کیونکہ جب ہم بیعت کرتے ہیں تو جب بیعت کرتے ہیں تو ہمیں جو ہے فرسٹ جو چیز کرائی جاتی ہے، ہمیں جو ہے توبہ کیا جاتی ہے، یعنی کہ توبہ کراتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، ہم جب کامل ولی کے ہاتھ پہ اگر ہم بیعت کریں گے تو اس آیت پہ مکمل عمل ہوگا، اس آیت پہ عمل کریں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہے، یعنی کہ بنی اسرائیل میں جو رسول کے زاد نبی آتے امت میں کوئی بھی، مطلب بنی اسرائیل میں رسول کے بعد جو بھی نبی آتے اس کام کو آگے بڑھاتے۔ اور میری امت یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، ابھی میری امت میں میں خاتم النبی ہوں، اب میری امت میں میرے بعد کوئی نہیں آئے گا کیونکہ میں خاتم النبی ہوں۔ اب میری امت میں وہ کام جو بنی اسرائیل میں انبیاء کرتے تھے، میرے اولیاء اللہ کریں گے، میرے وارث، کیونکہ اولیاء اللہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہوتے ہیں۔ ان کی وراثت کیا ہوتی ہے، پیسے نہیں ہوتے ہیں، ان کی وراثت جو ہوتی ہے علم دین ہوتی ہے، اور وہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کام کو آگے بڑھائیں گے۔ یعنی کہ ہماری امت میں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، ہم بھی جو ہے اولیاء اللہ سے وابستہ ہے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی میری محفل میں بیٹھنا چاہتا ہے تو میرے وارث کے محفل میں بیٹھ جائے، اگر مجھے کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو میرے وارث کو دیکھے، اگر کوئی مجھ سے مضافہ کرنا چاہتا ہے تو میرے وارث سے کرے، یعنی کہ اولیاء اللہ وارث ہے۔ اور اولیاء اللہ جو ہے ہم جب بیعت کرتے ہیں تو پہلے توبہ کراتے، اس آیت پہ کراتے، یعنی کہ اس آیت پہ مکمل عمل کراتے، قیامت تک جاری رہے گا یہ عمل، یہ عمل قیامت تک جاری رہے گا، اور اس کا ذریعہ یعنی کہ یہ ذریعہ بنے گا ہمارے بخشش کا، امت کا۔ تو ہمیں جو ہے بیعت کرنا چاہیے، جب ہم بیعت کریں گے تو ہمیں جو ہے اولیاء اللہ کیا کریں گے، اللہ کی پہچان حاصل کرائیں گے، اور جو ہے ہمیں توبہ کرائیں گے۔ اور توبہ کیا ہے، ہم نے کیا دیکھا، توبہ کیا ہے، ہر زمانے میں ہر شخص پر ہر وقت جو ہے توبہ واجب ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 61 میں بتایا گیا ہے، یعنی کہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے فاروق کا لقب کیسا ملا، اس آیت میں بتایا گیا کہ
एक शख्स जो था, एक शख्स यानी कि एक मुसलमान था और एक यहूदी था, दोनों के बीच में झगड़ा हुआ। अभी ये आयत नहीं आई, इस ये जब ये वाकया हुआ तो उसके बाद में ये आयत नाजिल हुई थी। तो एक शख्स था, एक मुसलमान शख्स था और एक यहूदी था, दोनों के बीच में जो है लड़ाई हुई। जब दोनों के बीच में लड़ाई हुई यानी कि झगड़ा हुआ, अब मतलब वो दोनों बात कर लिए, मतलब कि बात कर ये कहा कि अब ये झगड़ा इतना हो गया, अब इस पे जो है हमें जो है फैसला करना है। अब बोलते हैं कि नहीं, एक यहूदी है, एक मुसलमान है। अब यहूदी बोलता है कि नहीं, तुम्हारे रसूल अब मौजूद है, हम उनके पास जाएँगे। फिर जो मुसलमान था वो कहता है कि नहीं, तेरे राहिब के पास जाएँगे। यानी कि जो यहूदी का राहिब था वो रिश्वत लेने वाला था। फिर दोनों नहीं, नहीं हाँ, नहीं हाँ में क्या होता है, फिर वो मुसलमान शख्स कहता है कि ठीक है, हम जो है मेरे रसूल के पास जाएँगे, यानी कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएँगे। फिर जो है वो मुसलमान और यहूदी क्या करते हैं, दोनों मिलकर जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में जाते हैं और पूरा जितना भी जो झगड़ा है वो सब सुनाकर बताते हैं कि ये हमारा झगड़ा है, इस पर फैसला करे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है फैसला जो है यहूदी के हक में करते हैं। फिर वो जो मुसलमान शख्स होता है बाहर आ जाता है, बाहर आकर बोलता है नहीं नहीं, मुझे ये फैसला पसंद ही नहीं आया, यानी नौज़ुबिल्लाह। देखिए आगे देखते हैं कि अब फैसला मुझे पसंद ही नहीं आया। फिर जो है मुसलमान शख्स क्या करता है, वो मुसलमान शख्स और यहूदी क्या करते हैं, ये मुसलमान शख्स कहता है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला के बारगाह में जाते हैं और ये फैसला लेते हैं। तो फिर दोनों मिलकर जो है यहूदी और मुसलमान जाकर जो है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला के बारगाह में जाते हैं और जो है ये इस पे जो है फैसला करने के लिए कहते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला को पता नहीं रहता कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में गया था बोलकर। वो सिर्फ़ इतना ही बताते कि हम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है, इस पर फैसला करें। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने जो है सेम जैसा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी के हक में जो है फैसला किया, उसी तरह से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने भी जो है उसके हक में फैसला करते। फिर बाहर निकल जाते हैं दोनों, फिर मुसलमान कहता है कि नहीं, मुझे तो ये फैसला नहीं समझ में आया, हम जो है हज़रत उमर फारूक बिन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास जाएँगे। तो आप वो जो है वो मुसलमान और यहूदी जो है हज़रत उमर और फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारगाह में जाते हैं। जब जाकर जो है बताते हैं कि ये ऐसा हम लोग का जो है ये चीज़ हुई है, हमें दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है, इस पे हमें फैसला चाहिए, ये इस पे जो है फैसला चाहिए। तो फिर वो जो यहूदी होता है वो क्या करता है, हज़रत मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, मतलब ये इस फैसला लेने से पहले मैं बात कहना चाहता हूँ कि हमने जो है आपके पास आने से पहले हम जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी गए थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास भी गए थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए थे और ये फैसला जो है मेरे हक में बताया गया, यानी कि यहूदी के हक में बताया गया। तो फिर हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मतलब वो शख्स को कहते हैं, यानी कि जो मुसलमान शख्स था उसे कहते हैं, क्या ये सही कह रहा है? तो फिर मुसलमान शख्स कहता है, हाँ, ये सही कह रहा है। तो फिर आप क्या करते हैं, आप जो है कहते हैं कि हाँ, मैं अभी फैसला करता हूँ। वो आप अंदर जाते हैं, तलवार लाते हैं, तलवार लाकर उसे मार देते हैं और मार देते हैं। अब मार देते हैं, अब उसके जो घरवाले थे, मुसलमान के जो घरवाले थे, पर ऐसा मतलब कि उन लोग कहते हैं कि मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौजूद है, बताते हैं कि नहीं, हमें जो है क्या बोलते हैं, हमें इंसाफ चाहिए। हमें इंसाफ चाहिए। मुसलमान का कत्ल कर दिया हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बोलकर। तो फिर हज़रत उमर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहाँ पे मौजूद होते हैं, पूरे लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं। फिर हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला आते हैं, आकर फरमाते हैं कि ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने मुसलमान का कत्ल नहीं किया, मैंने मुनाफिक का कत्ल किया। मुनाफिक कौन होता है? सामने से एक, पीछे से एक। यानी कि सामने तो बताता है कि मैं नहीं, अल्लाह ताला हाजत रहा, अल्लाह ताला, पर दिल में उसके कुछ और रहता। ठीक है? तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह क्या फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कि ये मैंने मुसलमान का कत्ल नहीं किया, मैंने मुनाफिक का कत्ल किया। और जब ये आयत नाज़िल होती है, वो आयत क्या है हम देखते हैं, सूरह निसा आयत नंबर 61। और जब इनसे कहा जाता है कि जो हुक्म अल्लाह ने नाज़िल फरमाया है इसके तरफ आओ और पैगंबर के पास आओ, तो तुम मुनाफिक को देखते हो, वो तुमसे रूह फेंक लेते हैं। यानी कि नौज़ुबिल्लाह, हमें जो है अल्लाह ताला से दुआ करना है कि जो अल्लाह के रसूल ने जो बताया तरीका है उस पे हमें चलना है। अल्लाह के रसूल के हुक्म पे चलना है। उसने क्या किया, रूह फेर लिया। मुनाफिक कौन होता है? सामने से एक होता है, पीछे से होता था। वो इसका हाल क्यों हुआ वो? क्योंकि उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को नहीं माना। तो हम देखें, हम भी जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हुक्म दिया, जो अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें जो सच्चा दीन देकर भेजा, हमें जो मकसद के लिए पैदा किया, अल्लाह की पहचान, हमें अल्लाह की पहचान हासिल करना है। तो हमें अल्लाह ताला की पहचान हासिल करना है। और हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो है जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आपको जो सआदत मिली, यानी कि
یہ تو آیت ملی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمر آج سے تم فاروق ہو، فاروق ہو، فاروق یعنی کہ فاروق یعنی کہ جو حق اور باطن میں فیصلہ کرنے والا ہو، یعنی کہ آپ کو جو ہے فاروق کا لقب ملا، حق اور باطن کے درمیان فیصلہ کرنے والے۔ اب اس واقعہ سے ہمارے دل میں کیا ہے، ایک صحیح آتا ایک غلط آتا، ٹھیک ہے نا، ایک جیسا کہ ہمیں ہماری زندگی میں بھی جو ہے ہم دیکھیے ہمارے دل میں بھی جو ہے ایک غلط فیصلہ بھی ہو، ایک صحیح غلط، ہم جو ہے صحیح غلط کیا ہے ہم نہیں سمجھ سکتے، تو ہمیں بھی جو ہی چاہیے کہ ہمارا دل کیا ہوتا ہے، تقسیہ قلب ہو جاتا ہے، یہ فیصلہ کرنے والا۔ اب دیکھیے ایک صحیح یا غلط، اب دیکھیے ایک جج ہوتا ہے، جج کیا کرتا ہے، جج جو ہے صحیح غلط مطلب کہ کورٹ میں کیا ہوتا ہے، صحیح غلط کا فیصلہ ہوتا ہے نا، انہیں کچھ ڈگری پڑھ کر کیا کرتا ہے، وہ ڈگری کے اصول کے مطابق جو ہے فیصلہ سناتا ہے۔ ہمیں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک ڈگری دی، وہ ڈگری کیا، علم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ہم یہ سیکھیں گے، جب ہمارے دل میں تصدیق ہوگا، ہم صحیح جج بنیں گے، صحیح اور غلط میں فیصلہ کرنے والے بنیں گے۔ اس کے اب جب یہ فیصلہ کرنے والا بنیں گے تو ہمارا دل منور ہو جائے گا اور صحیح فیصلہ کرنے لگے گا، اس کے جسم کو بھی فائدہ ہوگا، یعنی کہ ہمارے جسم کو بھی فائدہ ہوگا، گھر والوں کو بھی فائدہ ہوگا، اللہ کی مخلوق کو بھی فائدہ ہوگا، یعنی کہ غلط فیصلہ کریں گے تو نقصان ہوتا، دل میں کلمہ نہیں آنے سے کیا ہوتا ہے، ہمارے دل میں یہ غلط فیصلے ہوتے۔ اس سے پہلے ہم جو کچھ بھی کام کرنے سے پہلے ہمیں جو ہے عمل، جو کچھ بھی عمل کرے، ہمیں جو ہے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ سے رجوع ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ طلب کرنا ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ توبہ کے اوپر حدیث بتاتے ہیں کہ اللہ توبہ کرنے والوں پر کتنا خوش ہوتا ہے۔ ایک شخص ریگستان سے گزرتا ہے، اونٹی پہ پورا سامان ہے، زادیات ہے، پانی یعنی کہ ہر چیز جو ہے ایک اونٹی پہ رکھ لے کے جو ہے ریگستان کی طرف گزرتا ہے، کھانے کی چیزیں سب جو ہے اس کے اوپر رکھ لے کے گزرتا ہے۔ اب ریگستان میں کچھ بھی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ بھی چیزیں نہیں ہوتی ہے، اب انہیں اونٹی پہ جب سوار ہوتا ہے، یعنی کہ تھوڑے کچھ دیر کے بعد میں تھک جاتا ہے، اب تھک گیا تو کیا کرتا ہے، انہیں اونٹ کو جو ہے باندھ کے جو ہے وہ سو جاتا ہے۔ جب وہ اونٹ کو باندھ کر سو جاتا ہے، وہ اونٹ جو ہے اب جب اٹھتا ہے، وہ تھکان سے جب اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اونٹی غائب ہے، یعنی کہ اونٹی چلے گئی۔ پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، ریگستان میں ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، جو کچھ بھی کھانے کے سامان تھے، کچھ بھی سب چیزیں تھے، وہ جو اونٹی پہ تھے، اب وہ اللہ تعالیٰ سے متوجہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے عاجزی کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، دعا کرتا ہے، رو رو کر دعا کرتا ہے۔ اب تھوڑی بار یہ دیکھتا ہے کہ مٹھی اڑ رہی ہے اور وہ اونٹنی اس کے پاس آئی، جب دیکھا تو سامان بھی اس کے اوپر موجود تھا، پھر اللہ کا شکر کیا، اور اللہ تعالیٰ کا کیسا شکر کیا، اب اتنا خوش ہو گیا، اتنا خوش ہو گیا، اب اللہ تعالیٰ کا شکر کرا، کہ اللہ تعالیٰ کا شکر کر کے کیسی دعا کرا ہے، دیکھیے، میرا بندہ تو میرا بندہ میں تیرا رب، مطلب خوشی میں کیا لفظ نکل رہے اس کے منہ سے وہ بھی پتا نہیں چلا۔ یہ جو واقعات ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحابہ سے بتاتے ہیں۔ اب الفاظ بھی جو ہے اس کے قابو نہیں ہے، یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیان کرتے اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اس شخص کو کتنی خوشی ہوئی، الفاظ بھی نہیں نکل رہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ خوشی ہوگی جب بندہ توبہ کر لے گا۔ تو توبہ کرنا ضروری ہے۔ توبہ کیا ہے، ندامت اور شرمندگی دل کے کاموں میں سے ایک کام ہے، نیکی کر کے بھی ہمیں جو ہے توبہ کرنا ہے، نیکی کر کے بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں رجوع ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا ہے توبہ کے لیے۔ تو یہ کب ہوگا، جب بندہ اللہ کی پہچان حاصل کرے گا، اولیاء اللہ کے صحبت اختیار کرے گا، اولیاء اللہ کے پاس ہم جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کرائیں گے اور ہمیں توبہ کرائیں گے، اور وہ جو آئے تھے اس پر ہمیں جو ہے عمل کرائیں گے۔ اور ایک واقعہ تک کر میں میری باتوں ختم کرتی ہوں۔ ایک واقعہ جو ہے بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس نے 99 قتل کی تھی، 99 قتل کر کے اس کو ڈر ہوا کہ میں اب اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤں گا، میں اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں کیسا جاؤں گا۔ اب وہ جو ہے یہ سوچا کہ اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں نے تو یہ غلط کام کیا۔ تو پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ جو ہے جس نے 99 قتل کیا، وہ شخص جو ہے ایک مولانا کے پاس جاتا اور مولانا کے پاس جا کر کہتا ہے کہ میں نے جو ہے 99 قتل کیا، کیا مجھے معافی ملے گی؟ تو آپ بولتے جو مولانا تھے وہ بولتے کہ تو نے 99 قتل کیا، وہ 99 قتل کیا، تو مطلب جو جس کا قتل کیا اس کے بچوں کو یتیم کیا، اس کے بیویوں کو بیوہ کیا، تو تو بڑا ظالم ہے، تجھے کیسا معافی ملے گی؟ تو پھر وہ شخص کیا کرتا ہے، وہ شخص جو ہے
غصے میں آ جاتا ہے، جلال میں آ کے کیا کرتا ہے، وہ تلوار نکال کر اسے بھی مار دیتا ہے۔ اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، 99 آلریڈی قتل کر دیا، اب ایک قتل اور ایک ایڈ ہو گیا تو کیا کیا 100 قتل کر دیا اس نے۔ اب 100 قتل کر دیا۔ اب یہ جو واقعات ہے یہ جو واقعہ ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سنا رہے ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ 99 100 قتل ہو گیا، پھر وہ شخص کیا کرتا ہے، پھر وہ شخص کہتا ہے کہ نہیں مجھے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، اب اللہ تعالیٰ کا اس کے اندر خوف دیکھیے، ڈر دیکھیے، وہ بولتا ہے کہ نہیں مجھے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا ہے بول کر وہ جو ہے اور ایک مولانا کے پاس جا کر جو ہے پورا واقعہ بتاتا ہے کہ میں نے 99 قتل کی تھی، میں جو ہے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں جو ہے اور میں اس کے پاس بتایا تو اس نے یہ کہا تو میں نے اس کا بھی قتل کر دیا۔ اب مولانا جو ہے سوچ میں پڑ جاتے، اب وہ سوچتے کہ اگر میں اسے کہوں گا کچھ تو وہ مجھے بھی مار دے گا، تو وہ انہوں کیا کہتے، اگر میں اس کے حق میں بات کروں گا تو میں اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا یہ تو پھر آپ فرماتے ہیں کہ وہ شخص کو کہتے ہیں کہ یہ ایک اللہ والوں کی بستی ہے، یہ مسئلہ جو اسے مسئلے کا حل جو ہے تمہیں وہاں پہ ملے گا، تمہیں وہ لوگ بتائیں گے، تم ان کی بارگاہ میں جاؤ۔ یعنی کہ نیت کیا لے کر گیا، نیت ہی ہے، ابھی توبہ کا ارادہ ہی کیا، ابھی توبہ نہیں کیا، توبہ کا صرف ارادہ ہی کیا، ابھی توبہ نہیں کیا، مسئلہ صرف پوچھ رہا۔ اب یہ حدیث سنا رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے، جب بستی کی طرف نکلا تو اس کی موت کا وقت آ گیا، اب اسرائیل علیہ السلام آ گئے، روح قبض کر لیے اس کی اب دونوں فرشتے آ گئے، ایک رحمت کے فرشتے آ گئے، ایک عذاب کے فرشتے آ گئے، اب روح لینے کے لیے، اور بول رہے کہ یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے۔ اب دونوں بھی آ گئے، اللہ تعالیٰ پھر تیسرے فرشتے کو مقرر کرتے انصاف کے لیے، جو اللہ کے پاس سے آیا ان سے فیصلہ کرنے کے لیے، تو پھر وہ کیا کرتے، جو ہے وہ پھر وہ جو تیسرے فرشتے کو اللہ تعالیٰ مقرر کرتے ہیں، وہ تیسرے فرشتے کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ انصاف کرو دونوں کے درمیان۔ پھر وہ فرشتہ آ کر بتاتا ہے کہ ہم ڈسٹینس ماپتے ہیں، یہ جہاں سے آیا ہے اور جہاں جانے والا ہے، اگر زیادہ ڈسٹینس ہو گیا تو یہ رحمت کے فرشتے کے پاس جائے گا، اگر یہ کم ہو گیا تو یہ عذاب والے فرشتے کے پاس چلے جائے گا۔ اب راستے پہ آ گئی بات، مگر حالانکہ اس نے راستہ اس کا کم تھا، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ حکم دیا، زمین کو حکم دیا کہ چوڑی ہو جاؤ۔ جب فرشتے ماپنا شروع کرے تو ڈسٹینس جب ماپے تو ایک 42 ایکسٹرا جو ہے رحمت کے فرشتے کے اس میں آ جاتی، تو یہ فیصلہ جو ہے اللہ نے رحمت کے فرشتے کے یہ فیصلہ جو ہے اللہ نے رحمت کے فرشتے میں بتا دیا، کیونکہ اس نے کیا کیا، اس نے توبہ کا صرف ارادہ کیا، توبہ کا ارادہ کرنے کے لیے صرف توبہ کا ارادہ کرے تو اس کو جو ہے جنت میں ڈال دیا جا رہا ہے۔ اس نے ابھی توبہ نہیں کیا، صرف توبہ کا ارادہ کیا۔ اب توبہ کیا ہے، توبہ کرنے سے بندہ عاجز ہو جائے گا، توبہ کرنے سے بندہ جو ہے کفر نہیں کرے گا، توبہ کرنے سے بندہ جو ہے تکبر نہیں کرے گا، توبہ کرنے سے بندہ جو ہے کچھ بھی عمل کرے گا، کچھ بھی عمل کریں گا اللہ کے لیے کریں گا، تو اور جو بھی عبادت کریں گے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں قبول ہوگا۔ تو آج ہم نے کیا دیکھا، توبہ کیا ہے، توبہ کیا ہے، ہر زمانے کے ہر شخص پہ جو ہے ہر وقت جو ہے توبہ واجب ہے، ہمیں توبہ کرنا چاہیے۔ توبہ کیا ہے، توبہ کیا ہے، ندامت اور شرمندگی، یعنی کہ یا اللہ میرے سے غفلت ہوگی مجھے معاف کر دے۔ اب بندہ یہ کب کرے گا، جب بندہ اللہ کی پہچان حاصل کرے گا۔ مقصد حیات کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا، اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا۔ جب بندہ اللہ کی پہچان حاصل کرے گا تو بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے گا، گناہ غفلت ہو گئی اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے آخری میں یہ دعا کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی یہ بولا گیا اور سنا گیا اسے عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، اور ہمیں جو ہے جیسا توبہ کرنے کا حق ہے ویسا توبہ کرنے کی توفیق عطا کرے، اور اللہ کی پہچان حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے، جو مقصد پہ پیدا کرے وہ مقصد پورا کرنے کی توفیق عطا کرے، صراط المستقیم پہ چلنے والی توفیق عطا کرے۔ آمین ثم آمین، جزاک اللہ خیر۔